آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، رب لم یزل نے جو آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید اپنے سب سے آخری اور تمام پیغمبروں کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کتاب میں آپ کی امت کے لیے جیسے اسلام کے واضح اصول و قواعد اور امت مصطفی کو اپنی زندگی گزارنے کے سنہری اصول بیان فرمائے، اسی کتاب میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو بھی چار چاند لگائے، بلکہ آپ سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز بھی اس کو بھی رب کائنات نے معزز و محترم قرار دیا۔ چنانچہ مسلمان عقائد پر یقین رکھتا ہے، ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ ایمان بالآخرت ہے، ایک عقیدہ رسالت عمومی کا ہے، لیکن جیسے مسلمان ان عقیدوں کو مانتا ہے اور ان عقیدوں کے اپنانے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان عقائد پر غیر مسلم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا یہود و نصارہ اور ہنود عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، تو جب وہ بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، مسلمان بھی عقیدہ توحید کو مانتا ہے، تو مابہل اشتراک ہو گیا، مسلمان اور غیر مسلم اس میں شریک ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان عقیدہ ایمان بالآخرت پر قائم ہے، تو ایمان بالآخرت کا عقیدہ یہودی بھی اپناتے ہیں، نصارہ بھی اپناتے ہیں، تو مسلمان ان کے ساتھ اس عقیدہ میں بھی مشترک ہو گیا۔ اسی طرح رسالت عمومی ہے کہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتا ہے، اللہ رب العزت کائنات میں بسنے والی اپنی مخلوق کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے انبیاء اور رسل بھیجتا ہے۔ اس عمومی رسالت کے عقیدے پر جیسے مسلمان یقین رکھتا ہے، اسی طرح یہودی بھی یقین رکھتے ہیں، اسی طرح نصارہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو ان تمام عقیدوں میں مسلمان اور غیر مسلم مشترک ہو گئے، لیکن مسلمان کو امتیازی شان کب حاصل ہوگی اور اسلام دوسرے مذاہب سے کب نکھر کر سامنے آئے گا اور اسلام کو دوسرے مذاہب سے کس طرح مابل امتیاز مقرر کیا جائے گا، تو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام جہاں رک جاتے ہیں، لیکن جو غلام مصطفیٰ ہے وہ مصطفیٰ کی شان اور عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عزت، عظمت کو وہ کائنات میں اجاگر کرتا ہے، جبکہ اس عقیدہ میں مسلمان علیحدہ ہے، باقی غیر مسلم اس پر کوئی یقین نہیں رکھتے۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کس طرح اپنانا چاہیے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعلیم تم بچوں کو بھی دو اور اس کی تعلیم پر تم اپنی زندگی میں بھی عمل کرو، اور یہی چیز تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی تم سے مقام مصطفیٰ کا سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، ادبو اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تعلیم دو۔ کس بات کی یا رسول اللہ؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کرو، اور جب تم محبت مصطفیٰ ان کے دلوں میں راسخ کرو گے تو ان کی دنیا سنور جائے گی، ان کی زندگی ایک انتہائی اچھے راستہ پر گامزن ہوگی۔ اور محبت مصطفیٰ کیسے پیدا ہوگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے عرف میں مشہور ہے کہ چولہے کی تربیت اولاد کو بڑی یاد رہتی ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر تم کیسے محبت مصطفی کا درس دو کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کتابوں سے پڑھ کر، جو نہیں پڑھے لکھے وہ علماء سے سن کر میں مصطفیٰ کریم کے معجزات اپنے چولہے پہ بیٹھ کے بچوں کو وہ بتاتے رہو، سناتے رہو کہ میرے آقا کے یہ معجزے ہیں۔ جیسے ہی معجزے سنیں گے، مصطفیٰ کی عزت سنیں گے، ان کے دلوں میں سرکار کی محبت گامزن ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ اے مسلمان جب تو مصطفیٰ کے عشق کا سبق لے گا اور عشق مصطفی کا سبق اولاد کو دے گا اور اس پر عمل کرے گا تو پھر تیری ہر پس چیز بلند ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ اتنا پیارا ہو جائے گا کہ پھر رب ذوالجلال تجھ سے پوچھے گا کہ تو میرے حبیب سے محبت کرتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت کا درس اپنی اولاد کو دو۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کا مقصد، میرے آقا کا نصب العین کیا ہے کہ اے میرے غلاموں، میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، ایسا کرو سب سے پہلے اپنی اولاد کو میری محبت کا درس دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے میرا امتی اتنے تک تو کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تیرے دل میں تمام کائنات سے، والدین سے، تمام رشتہ داروں سے زیادہ محبت تیرے دل میں میری ذات کی نہ پائے۔ اسی لیے تو جالندری فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، کہ اے لوگوں میرے مصطفیٰ کریم کی محبت یہ دین کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان تو ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تہجد تو ادا کرتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں کعبہ میں جا کر نمازیں تو ادا کرتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں مسجد نبوی میں جا کر اپنا ماتھا ٹیکتا ہوں، لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نہ ہو، یہ تمام چیزیں رائگان ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس اپنی اولاد کو دو، تو گویا ان کی گھٹی میں ہی تم محبت مصطفی ڈال دو۔ جو چیز گھٹی میں ڈالی جاتی ہے پوری زندگی برقرار رہتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے وقت کا علم ہے وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر لگا دی جائے۔ وہ پتھر پہ لکیر بھی جب تک پتھر ٹوٹے گا نہیں، برباد نہیں ہوگا، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابتدائی طفلی زمانہ میں جو چیز آپ سکھا دیں گے وہ پوری زندگی اور زندگی کے آخر تک یاد رہے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِهِ، ایک تو مصطفیٰ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، اور دوسرا سرکار کی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ سرکار کی اہل بیت کی محبت بھی انہیں صحیح راستہ پہ لے جائے گی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لے جائے گی۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اور پھر اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کی تعلیم سے آراستہ کرو۔
تو گویا سب سے پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو محبت مصطفی کا درس دو. اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ قبر میں، یہ تو زندگی کی بات ہے، قبر میں بھی مقام مصطفیٰ کا سوال ہوگا. آئیے، ایک بخاری شریف، مسلم شریف، یہ تو سب سے اعلیٰ درجے کی کتب احادیث ہیں، لیکن نچلے درجے کی کتب احادیث میں 3 سوال ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے اور قبر میں اس کو سلا دیا جاتا ہے، قبر بند کر کے اس کے ساتھی واپس آتے ہیں تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے صرف ایک سوال نقل کیا، کیا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم، کہ جب بندے کو قبر میں سلا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آتے ہیں دفن کر کے، تو وہ قبر میں سویا ہوا ان کے جوتوں کی آہٹ تک بھی سن رہا ہوتا ہے. میرے آقا نے یہ بھی فرما دیا کہ جو کہتے ہیں مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بات بھی یقین رکھیں جب وہ لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ جب وہ قبر میں سن رہا ہے، منو کے من مٹی کے نیچے دبا کر آئے ہو پھر بھی سن رہا ہے، تو پھر جو قبر پر واقف سوال وہ کرتا ہے، اگر وہاں سلام کرتا ہے تو وہ بھی قبر میں سوئے ہوئے پہچان لیتا ہے. قبر کی آواز، وہ سلام کی آواز بھی سن لیتا ہے. گویا قبر میں جا کر اس کے حواس دنیاوی آواز سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. یہ دوسری زندگی ہے، ایک زندگی دنیاوی ہے، یہ دوسری زندگی قبر میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر کیا؟ فیقعدانہ فیقولان لہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے قبر میں آنے والے، اب بتاؤ کہ ما کنت تقول، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بتاؤ یہ جو تیرے سامنے والضحیٰ کے چہرے والی شخصیت ہے، واللیل کی زلفوں والی شخصیت ہے، اور ما زاغ البصر کی آنکھوں والی شخصیت تیرے سامنے موجود ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ما کنت تقول، یہ ماضی استمراری ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ دنیا میں تو کتابیں پڑھ کے، دنیا میں تو اپنے دروس قرآن دے کر کیا کہتا تھا کہ یہ ذات انتقال کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، ہمارے پاس آئے گی؟ یا تو یہ کہتا تھا کہ اس کی شبیہ آئے گی؟ نہیں، اب بتا کہ دنیا میں کیا کہتا تھا. جب وہ جواب دے دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں تطبیق بیان کرنا چاہتا ہوں. کتب احادیث میں کہ نچلے درجے کی کتابوں میں تو 3 سوال ہیں، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتاب میں جو سوال ہے وہ ایک ہی سوال ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر تطبیق ممکن ہو تو تطبیق دی جائے. اب یہاں تطبیق ممکن ہے. پہلی تطبیق تو یہ ہے، گویا یہاں سوال جب پہلا ہوگا کہ من ربوں کا، اس کا جواب اس کو آیا ہے یا نہیں آیا. دوسرا سوال ضرور ہوگا کہ ما دینوں کا، اس سوال کا اس کو جواب آیا ہے یا نہیں آیا. تیسرا سوال ضرور ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. لیکن جب تیسرا سوال ہوگا یہ ایسا سوال ہے، اس کے بعد چوتھا نہیں ہوگا. اگر اس نے مصطفیٰ کی ذات کو پہچان لیا جنت کی کھڑکی کھل گئی، اگر نہ پہچانا تو جہنم کی کھڑکی کھل گئی. اور دوسری تطبیق کیا ہے؟ دوسری تطبیق یہ ہے کہ پہلے 2 سوالوں میں اس کو کھنگالنا ہے. کیسے؟ کہ بھئی پہلا سوال کر کے کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، یعنی اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ الہامی مذاہب کا بندہ ہے یا غیر الہامی مذاہب کا بندہ ہے. یہ کہیں عاطف پرست تو نہیں ہے، یہ کہیں بت پرست تو نہیں ہے، یہ رب کو ماننے والا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اب بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ
اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں, اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا چلا یہ کون ہے, مسلمان یا غیر مسلم. اب دوسرا سوال ہوا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب پتا چلا کہ یہ مسلمان ہے. پھر مسلمان سے صرف ایک سوال ہوگا, اب بتا تم اسلام جو لایا تھا مصطفیٰ کی ذات کے متعلق کیا کہتا رہا؟ اس کی ذات پر درودوں کے گجرے بھیجتا تھا, اس ذات کے متعلق یہ کہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں جانتے, یہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے, یہ کچھ اختیار نہیں رکھتے, یا یہ کہتا تھا کہ مصطفیٰ کی ذات کو تو رب نے سب کچھ عطا کر دیا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر وہ بندہ کہ جو میرے آقا کی ذات طیبہ پر درودوں کے گجرے بھیجتا ہے, دنیا میں کہتا ہے کہ مجھے دولت ایمان سے مالا مال کرنے والے ہی یہی ہے, تو وہ کیا جواب دیتا ہے کہ ھذا نبینا. فرشتے کیا پوچھتے ہو, ان کی تو شکل و شباہت, ان کا چہرہ ایسا نور برسا رہا ہے کہ میری اندھیری قبر میں بھی نورانیت آ گئی ہے, میری قبر جگمگا اٹھی ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا کہ جب سگی اولاد لحد میں دفن کر کے واپس آتی ہے, قبر میں سویا ہوا بندہ سوچتا ہے کہ میرے بڑے بڑے ساتھی تھے, بڑے بڑے غمگسار تھے, بڑے بڑے ہمدرد تھے, لیکن آج وہ مجھ سے جدا ہو گئے. ہمدرد تو اپنی جگہ پر ہے, سگی اولاد بھی وہ پیٹھ پھیر گئی, مجھے دفنا کے چلی گئی, ان کو بھی احساس نہ ہوا اب میرا کون ہے. لیکن ایک نور کی کرن اٹھتی ہے, میرے مصطفیٰ کی ذات آتی ہے, فرماتے ہیں کہ پیارے امتی جہاں تیرا کوئی نہیں مصطفیٰ کسی نے اس کی کیا کاسی کی کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں اور فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتے میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے راستے. اور دیکھیں ایک عاشقوں کے سردار میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کے اعلیٰ فرد سید عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ عبد الحق محدث دہلوی جن کو میرے آقا فرمائے کہ جاؤ ہندوستان میں میرے علم حدیث کا پرچار کرو. ارے کوئی تو خود کرتا رہے, لیکن اس کی کیا شان ہے جس کو میرے آقا خود فرمائے میری حدیث کا پرچار کرو. تو عرض کیا یا رسول اللہ آرڈر کی تعمیل تو میں ضرور کروں گا کیونکہ میرے مصطفیٰ کا آرڈر جو ہے, لیکن دل کی ایک خواہش ہے کہ یہاں بیٹھ کر درس حدیث بھی دیتا ہوں, گنبد خضرا کی زیارت بھی کرتا ہوں. لیکن گنبد خضرا والے نے یہ فرمایا کہ عبد الحق ہندوستان میں جا کر میرے علم حدیث کا پرچار کرنا تیرا کام ہے, مجھے رب نے مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے, ہر رات زیارت کرانا مصطفیٰ کا کام ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا عرض کرتے ہیں عاشقانہ وجد میں, قربان جاؤں اعلی حضرت تیرے عشق پر کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو معلوم ہوا کہ آخری سوال جو یہ ہوگا یہ کس لیے ہوگا, یہ مقام مصطفیٰ کے متعلق ہوگا. یہ نہیں بتانا کہ اب میں کیا کہتا ہوں بلکہ دنیا میں کیا کہتا تھا. اگر دنیا میں مقام مصطفیٰ کو پہچان دیا اور قبر میں اس کا صحیح جواب دے دیا تو اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. فرشتے کہیں گے پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کر, کہے گا بھائی یہ تو بڑی گرم ہوا آ رہی ہے, بدبودار ہوا ہے. فرشتے کہیں گے اگر تو مصطفیٰ کی ذات کو نہ پہچان تھا تیرا یہ ٹھکانہ یہ تھا, لیکن مصطفیٰ کی ذات کو جو پہچان گیا تو فیشن لہو فراشن من الجنہ, اس کے نیچے جنت کا فرش بچھا دو. اب مصطفیٰ کے مقام کی معرفت کی وجہ سے اب رب نے آرڈر دیا ہے کہ اس کی قبر میں قیامت تک جنت کی کھڑکی کھول دو. یہ کیا ہے, مقام مصطفیٰ ہے. مقام مصطفیٰ دنیا میں بھی پہچانو,
مقام مصطفیٰ کا درس، محبت مصطفیٰ کا درس مقام مصطفیٰ تب معلوم ہوگا جب محبت مصطفیٰ دل میں آئے گی۔ محبت مصطفیٰ کا درس میرے آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو دو۔ جب اپنی اولادوں کو دو گے تو کیا خود نہیں اس پر عمل کرو گے؟ جب زندگی میں مقام مصطفیٰ کا درس سرکار نے فرمایا، پھر قبر میں بھی مقام مصطفیٰ کی پہچان کام آئے گی، اور حشر میں بھی خدا کی قسم مصطفیٰ کی پہچان کام آئے گی۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تمام اولین اور آخرین گھوم کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میاں کیوں گھوم رہے ہو؟ یہ تمام اولین اور آخرین جمع ہو کر کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہیں گے کہ آج ہم کوئی شفیع تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، یہ ایسے عمل ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، یہی ذریعہ بنیں گے، یہی وسیلہ بنیں گے، میں پوچھتا ہوں کہ کیا اتنی عظیم مجمع میں اولین اور آخرین میں کوئی نمازی نہیں ہوگا، حاجی نہیں ہوگا، نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، زکات دینے والا نہیں ہوگا؟ نہیں، پتہ چلا اس حدیث پاک سے، اس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کی، اور اس کو حدیث شفاعت سے پتہ چلا کہ یہ تمام اعمال بھی تب کام آئیں گے جب کسی کی شفاعت ہوگی۔ جب کسی کی شفاعت ہوگی تو تب یہ عمل بھی کام آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ایسے مت پھرو، جاؤ یہ تمہارا مقصد محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پورا ہوگا۔ اولین اور آخرین آئیں گے، میرے آقا کیا فرمائیں گے؟ بھائی تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، راہبری غلط کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے، حدیث پاک کے لفظ ہے آنا لہا، آنا لہا، اس شفاعت کے مقام کے لیے تو رب نے مجھے مقرر کیا، تم کیسے گھوم رہے تھے؟ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں تو تمہارے عقیدے اور میرے عقیدے کو بھی جلا دے گی کہ آخر یہ اولین اور آخرین کا کام تو مصطفیٰ نے کرنا تھا، یہ پیارے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کیوں گھومتے رہے؟ آخر ہر ایک کے پاس جا کر وقت کیوں ایسے زیادہ گزارتے رہے؟ اس کی وجہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کے امتی بھی تو ہوں گے نا، پہلے انبیاء کی امتی، وہ اگر ڈائریکٹ چلے جائے سرکار کی بارگاہ میں، وہ کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے نبی کی بارگاہ میں جاتے تو کام ہو جاتا، لیکن رب نے فرمایا ہر ایک کے پاس جاؤ، ہیلا حجت تمام ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کام تو میرا نبی بھی کر سکتا تھا، یہ کام دیا ہی میں نے مصطفیٰ کو دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی پہچان دنیا میں بھی انسان کو سکون دے گی، زندگی انتہائی بہتر گزرے گی، اور قبر میں بھی انتہائی راحتیں ملیں گی، سہولتیں ملیں گی، اور بڑے بڑے خدائی پیکج ملیں گے، اور میدان حشر میں بھی وہی کامیاب ہوگا کہ جس کو میرے مصطفیٰ کریم کی غلامی نصیب ہو جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلقت پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں پیارے مصطفیٰ تمہارے لیے۔